لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، وہ یادیں کہ جن یادوں میں ہر مسلمان گم ہو جاتا ہے. پورا سال ہی ان باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ دن آتے ہیں ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجۃ الحرام کے مبارک ایام آتے ہیں تو حج کی باتیں ہوتی ہیں، مدینے کی باتیں ہوتی ہیں. کسی نے کہا نا شعر میں کہ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. الحمدللہ پھر سے خوش نصیبوں کی یوں کہیے کہ چاندی ہو گئی ہے، لاٹری نکل آئی ہے. لاکھوں لاکھ حاجی پھر سوئے مدینہ رواں دواں ہیں، سوئے مکہ، سوئے منی، سوئے عرفات جانے والے ہیں انشاءاللہ الکریم. عاشقان رسول حج کریں گے، لیکن یاد رہے کہ حج جس طرح فرض ہے اسی طرح حج کو سیکھنا بھی فرض ہے. حج کی معلومات رکھنا بھی اس کے لیے کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے یہ بھی ضروری ہے. اور الحمدللہ مدنی چینل ہر قدم پر ہمارا رہنما ہے. دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ عاشقان رسول کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی انہیں دی جائے، اور مدنی چینل پر اسی حوالے سے ہر ایونٹ پر کچھ نہ کچھ ایسے پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں کہ جن میں علماء کرام، مفتیان کرام بڑی جانفشانی کے ساتھ علم دین سکھایا کرتے ہیں. اور یہ پروگرام بھی ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں سے احکام حج کے نام سے استاد العلماء قبلہ مفتی علی اصغر عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں. اور آپ نہ صرف سوالات کے جوابات دیتے ہیں بلکہ خوبصورت پریزنٹیشنز کے ساتھ آپ کو اسکرین پر SMD پر بڑے پیارے انداز میں ایک ایک بات کو تفصیل کے ساتھ کھول کر بتانے کی کوشش فرماتے ہیں. اور صرف یہ ایک پروگرام نہیں بلکہ اس کے پیچھے کئی گھنٹوں کی یا کئی دنوں کی محنت کے بعد یہ پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین، بالخصوص وہ جو حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کی فیملی میں سے کوئی جا رہا ہے، رشتہ داروں میں سے کوئی حج پر جا رہا ہے، لازمی ان 4 پروگرامز کو ضرور دیکھنے کی سعادت پائیں. مفتی علی اصغر عطاری صاحب سے انشاءاللہ ہم سوالات کے جوابات بھی لیں گے، اور آپ کیا بیان فرمائیں گے آج اس کی طرف بھی بڑھیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت نعت خواں محترم حاجی امین عطاری صاحب بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے، نعتیں بھی ہوتی رہیں گی، مکے مدینے کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی. مفتی صاحب آج کے پروگرام میں ظاہر ہے کہ 4 ایپیسوڈز ہیں تو تھوڑا تھوڑا بیان ہوگا. آج ہم کیا سیکھیں گے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. اللہ نے چاہا تو ہمارے 4 نہیں 5 پروگرام ہوں گے. اچھا 5 حج پر 4 پروگرام کر رہے ہیں، اور 5واں جو پروگرام ہے وہ ذکر مدینہ پر ہوگا. ذکر مدینہ ہوگا. مدینہ منورہ کی زیارت کی اہمیت، اس کے آداب، اس کا طریقہ، اور ذکر رسول ہوگا، ذکر شہر رسول ہوگا اللہ نے چاہا تو. دیکھیے آج جو ہے ویسے تو کئی سیگمنٹ پروگرام میں شامل ہیں، ان کی تفصیل آپ بتائیں گے. جو آج مرکزی پریزنٹیشن ہوگی وہ اس بات پر ہوگی کہ 3 طرح کا حج ہوتا ہے: حج قران، حج تمتع، حج افراد. ان میں کیا فرق ہے، اور اس کے بعد یہ جو حج کرنے والے ہیں کس کس جگہ اور کس کس مقام سے احرام باندھیں گے. کیونکہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ کس نے کہاں سے احرام باندھنا ہے، اور اس پہلے ہی مرحلے میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ نے چاہا تو فوکس کر کے آج ہم اسی چیز پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور سوالات کے جوابات بھی دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ناظرین کو ایک سیگمنٹ ہے آثار حرمین طیبین. اس میں مسجد خیف، مسجد نمرہ اور مسجد مشعر الحرام کے حوالے سے پیاری پیاری باتیں بتائیں گے. آپ کو کچھ امیجز وغیرہ بھی ہو سکتا ہے دکھائیں گے، اور ہمارے عبدالاحد بھائی سے بھی کچھ سوال جواب ہوں گے، ان سے بھی ہم سیکھیں گے حج کی تیاری کیسے کریں، حج کا ادب کیا ہے، کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ نیتوں پر ہی ثواب کا دار و مدار ہوتا ہے، ہم نے ہمیشہ سے یہ سیکھا ہے. تو حج پر جانے کے لیے مفتی صاحب سے یہ بھی سوال ہوگا کہ نیتیں کیا کیا کریں بنیادی طور پر، یہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. یہ حاجی امین عطاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور مدینے کی یاد میں ڈوبا ہوا ایک خوبصورت کلام انشاءاللہ سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا، ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا، مست بے خود بنا میں مدینے چلا، مست بے خود بنا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی، کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی، جب یہ مجھتا سنا میں مدینے چلا، جب یہ مجھتا سنا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی، کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی، جب یہ مجھتا سنا میں مدینے چلا، جب یہ مجھتا سنا میں مدینے چلا. گنبد ساز پر جب پڑے گی نظر، گنبد ساز پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے، ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے، وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا، وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا. کیا کرے گا ادھر باد رہتے سفر، چلو میرے رضا میں مدینے چلا، چلو میرے رضا میں مدینے چلا. لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے، لطف تو جب ملے مرشد کہے، چلو میرے رضا میں مدینے چلا، چلو میرے رضا میں مدینے چلا. چومتا جو
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب محمد امین اتاری صاحب بڑا خوبصورت کلام ہمیں سنا رہے تھے مدینے جانے کے حوالے سے۔ یقیناً کروڑوں دل مچل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حج کریں، حج کی سعادت ملے، اور چند خوش نصیب، چند لاکھوں کو اس بار موقع ملا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اور ویسے جو ٹاپک ہے حج کے حوالے سے، یہ سبھی کے لیے یقیناً مفید ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ الکریم تمام عاشقان رسول کوشش کریں گے، اللہ پاک بلائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ہم بھی مدینے جائیں گے اور حج کریں گے۔ مفتی صاحب، ویسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج کے جو مسائل ہیں یہ انہی کو سیکھنا چاہیے یا وہی سنیں جو حج پر جا رہے ہیں، باقی ادھر ادھر کسی چینل پہ چلے جائیں، یا دوسروں کے لیے بھی اس میں کوئی فائدہ ہے، وہ کیا نیت کریں؟ دیکھیے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت، اس کے جاننے کی اہمیت ہر مسلمان کے لیے ہے، اور سیرت کا ایک سب سے اہم حصہ ہوتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کیا۔ ایک حصہ تو یہ ہے نا کہ آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے اوصاف، آپ کے معجزات، سیرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ جی، ایک حصہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا تھے، افعال کیا تھے، کیا کرتے رہے۔ جو سفر حج ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک طرف تو سیرت کے ان پہلوؤں کو کور کرتا ہے۔ جب ہم حج کے متعلق سنتے ہیں کہ جی اس میں سنت کیا ہے، اس میں فرض کیا ہے، اس میں واجب کیا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی پتہ چلتی ہے اور تعلیمات بھی پتہ چلتی ہے۔ پھر 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس رکن کے متعلق قرآن نے بیان فرمایا، اس رکن کے متعلق احادیث نے بیان کیا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نماز کا ذکر قرآن نے اجمالی دیا، اور نماز کی جزیات پر بھی قرآن نے بہت بحث کی ہے۔ 35 کے قریب مختلف احکام جو ہیں خود قرآن نے بیان کیے ہیں، مختلف فرض وغیرہ، واجبات وغیرہ۔ لیکن حج پر بھی کافی گفتگو کی ہے، حج کے مناسک، عمرے کا ذکر، عمرہ کرنا، طواف کرنا، سعی کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ بلکہ قرآن کی پوری ایک سورت ہی حج کے نام سے، پوری سورۃ حج کے سورہ متعلق حج ہے۔ کعبہ شریف کا تذکرہ بار بار ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے۔ مشعر الحرام کا تذکرہ ہوا ہے، عرفات سے لوٹنے کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یوں قرآن کی جو تعلیمات ہیں مضامین قرآن میں سے ایک اہم موضوع ہے، اور چونکہ صاحب استطاعت پر فرض بھی ہے، تو یوں ذوق بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے، سیرت نبویہ سیکھنے کو ملتی ہے۔ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے، ہمیں ان واقعات کے پس منظر میں، ان تعلیمات کے پس منظر میں، ان مسائل کے پس منظر میں وہ سب بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یوں کہیں کہ تصور میں حج بھی ایک طرح سے ہو جاتا ہے، اور یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ امیجنری اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے کہ احرام بھی پہنا ہوا ہے، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں سن کر جیسے کہ طواف کر رہا ہے تو کبھی وقوف کر رہا ہے، اور اس کا لطف ہی اپنا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے ہو کر آئے ہیں، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اچھا، جبھی ہم اس دنیا سے ہو کر آئے ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے لوگوں سے جو ہے کوئی وعدہ لیا، اور جس نے لبیک کہا اسے حج نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو لبیک کہنے کا جو تعلق ہے وہ تو عالم ارواح سے ہے۔ صحیح۔ عالم ارواح میں جو ہے کئی مواقع پر خطاب کیا گیا، کئی مواقع پر جو ہیں وہ چیزیں ہوئیں۔ ایک وہ موقع بھی تھا کہ جب اس موقع پر لبیک کہا گیا، اور پھر دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، حاجیو آؤ آؤ، تو جو پیدا نہیں ہوئے تھے ان کے روحوں نے بھی لبیک کہا، سبحان اللہ۔ جس کے روحوں نے لبیک کہا وہ حج انہیں نصیب ہوگا۔ تو یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے۔ صحیح۔ ہماری روحوں نے لبیک کہا تھا تو ہم حج پر گئے، یا جنہوں نے کہا تھا وہ جائیں گے۔ اللہ اور جس نے جتنی بار کہا تھا اتنے حج کرے گا، صحیح، یہ بھی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم نے کہا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا زندگی میں یا زیادہ؟ کتنے فرمائے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج فرمایا، اس لیے کہ حج جو ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ فرض ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج فرمایا۔ اس سے پہلے حج ہوا یا نہیں ہوا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے، اس میں روایات مختلف ہیں اور اتنی مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن حج فرض ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد آپ نے عمرے تو فرمائے ہیں لیکن حج کوئی نہیں فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے آثار حرمین طیبین،
اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس کی تیاری ہمارے ڈائریکٹر صاحب کرتے ہیں. ایک بات ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے سال میں ایک ہی بار چھڑتا ہے. نماز کی بات روز ہے, زکوٰۃ پر بھی 1.5-2 مہینے شاید کوئی بات ہو جاتی ہے, لیکن اس پر جو ہے وہ اتنا زیادہ کلام نہیں ہوتا, اور اس ٹاپک پر توجہ بھی انہی کی ہوتی ہے جو جا رہے ہیں, بلکہ شاید ان کی بھی پراپر نہیں ہوتی جو کما حق کو ہونی چاہیے. اس ٹاپک کو سمجھا جاتا ہے کہ خشک موضوع ہے, بہت مشکل موضوع ہے, تو اسپیشلی حاجی اس بات کو کیسے ہضم کر پائیں کہ یہ کوئی مشکل موضوع نہیں ہے, یا آپ انہیں کہیں گے کہ ہاں مشکل ہی موضوع ہے, کچھ ایسی بات ہو کہ ان کو بھی لگے کہ یہ ایک آسان چیز ہے اور ہم اسے سیکھ سکتے ہیں. دیکھیے موضوع تو مشکل ہے, یہ ماننا پڑے گا. میں دل لبھانے کے لیے یہ نہیں عرض کروں گا کہ موضوع آسان ہے. اچھا, موضوع مشکل ہی نہیں, بہت مشکل ہے. تو کیا کریں اب؟ آسان کس طرح ہو یہ ہم سوال سامنے رکھیں. آسان کس طرح؟ جی, موضوع یوں ہے کہ نماز جب سے آنکھ کھولی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, تو بچہ جو ہے وہ بولنا نہیں سیکھتا, وہ سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جی. ٹھیک ہے, نماز میں ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو روزے کا بھی یہی معاملہ ہے, دیگر عبادت کا بھی یہی معاملہ ہے. چونکہ حج جو ہے وہ بیت اللہ میں جا کر ہوتا ہے, جو مقامات مناسک ہے وہاں جا کے ہوتا ہے. تو ایک حاجی نفسیاتی طور پر ساری تیاری کر رہا ہوتا ہے, بیگ کی, سامان کی, سفر کی, کیا لے کر جاؤں کیا نہیں لے کر جاؤں, کتاب ضرور رکھ لیتا ہے ساتھ. اب جب وہاں اترتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جاتی ہیں, اب کیا کروں. ٹھیک ہے, ایک نئی دنیا ہے, چکرا جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے, تھکاوٹ, پریشانی, رش, حالات عجیب و غریب, یعنی کہاں آ گیا میں. رش کا نام تو سنا ہوگا, وہاں جب پتہ چلتا ہے کہ رش کس کو کہتے ہیں, صحیح بات, کندھے سے کندھا چھل رہا ہوتا ہے, بندہ دب جاتا ہے. بعض لوگوں کا تو جو ہے نا وہ, بعض لوگ تو بے ہوش تک ہو جاتے ہیں. تو یوں پریکٹیکل اور چیز ہوتی ہے, اور ان سب چیزوں کا تعلق ہے وہاں سے. تو ایک حاجی کو پہلے سے ہی سننا چاہیے. آج کل تو دیکھیے بڑا آسان دور آ گیا ہے, مطلب کہ دعوت اسلامی نے تو اتنی چیزیں نکالی ہیں حج پر. امیر اہل سنت کے طریقے ہیں, یعنی آپ کی نشستیں ہیں, اس کے یوٹیوب پر موجود ہیں, کارڈ جاری ہوئے ہیں اس کے. حاجی عبدالحبیب صاحب کی جو ہے نا 3D کے ذریعے پورا پریکٹیکل طریقہ ہے, بڑا اچھا طریقے سے سمجھایا ہے اس میں. ہم نے احکام حج کیے ہیں, سارے یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں. پہلے سے صرف دیکھنا شروع کر دے, نئے نئے الفاظ ہیں, ان الفاظوں کا کیا معنی ہے کیا نہیں ہے. تو کوشش کرے کہ اپنی تیاری کا اکثر حصہ, علمی تیاری, کتابی تیاری, کنٹینٹ جو ہے اس کو پڑھ کر سمجھ کر جائے. پھر کوئی چیز مزید مشکل ہوتی ہے وہاں جا کر بھی علماء سے رابطہ رکھے. بعض لوگ یہ ذہن بناتے ہیں کہ وہاں جا کر ہی سیکھیں گے, ابھی سیکھ بھی لیا تو بھول جائیں گے, یاد نہیں رہے گا, تو ابھی سے کیسے اس کو شروع کر دیں؟ دیکھیے کتابیں موجود ہیں, رفیق الحرمین موجود ہے, ٹھیک ہے, بار شریعت کا 5واں حصہ موجود ہے. یہ جو دونوں کتابیں ہیں یہ سکھاتی ہیں کہ کس طرح حج کرنا ہے. اور بار شریعت میں پھر کفارے بھی موجود ہیں, جنایات بھی موجود ہیں. ہم نے تھوڑا سا اس موضوع کو ایک حاجی کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے 27 واجبات حج میں کور یوں کیا ہے کہ جو کچھ سکھا کر بھیجا تھا, یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے, جا کے نہیں کیا. طواف میں کوئی غلطی ہو گئی, سعی میں کوئی غلطی ہو گئی, رمی میں, دیگر میں 27 واجبات ہیں حج کے. اب کیا کرے؟ اس کے لیے پھر یہ کتاب ہے. دیکھے بعض غلطیوں کی اسی وقت تلافی ہو جاتی ہے, یعنی مکہ میں رہتے ہوئے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. کوئی کفارہ نہیں ہوتا, کوئی دم نہیں ہوتا, بھول سے ہوئی ہے تو گناہ بھی نہیں ہوتا. تو یوں علماء کا ساتھ تو بہرحال ہونا چاہیے, لیکن سرکاری اسکیم پہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں تقریباً ہی لوگ نہیں ہوتے ہیں. گورنمنٹ اسکیم سے جانے والے تقریباً ہی لوگ نہیں ہوتے ہیں. جی جی, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے جی 5 سال سے پہلے آپ کو ہم شامل نہیں کریں گے, اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ گروپوں کے ذریعے بھی جو لوگ جاتے ہیں, بعض کاروان والے مذہبی مزاج کے حامل ہوتے ہیں, ان کو حج کے مسائل علماء سے پوچھ کر آتے بھی ہیں, اور مزید بھی علماء سے رابطے میں ہوتے ہیں. سب کاروان والے اس طرح کے نہیں ہوتے, ان کو خود نہیں آ رہے ہوتے مسائل, بعض اوقات تو وہ خود غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یوں ہر ایک کی ذمہ داری ہے دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے پہلے تیاری کر جائے اور پھر علماء سے مربوط رہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا مقامات مناسک, جی, اس سے یہ بھی بات ذہن میں آئی کہ حج کی اپنی ایک ٹرمز ہیں, بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں, اصطلاحات ہیں, اور ظاہر ہے کہ
ہر شعبے کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. اب اس کی جو اصطلاحات ہیں یوں لگتا ہے کہ سب سے مشکل ترین اصطلاحات اسی رکن میں ہیں. اور جیسے اسپیشلی ابھی آپ نے کہا مقامات مناسک، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اور دیگر اس کی جو اسپیشل اصطلاحات ہیں موٹی موٹی، ان کو سیکھنا اور ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھنا یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے الفاظ کو سیکھ لینا، اور ایک ہوتا ہے بہت اچھی تفصیل اور تشریح کے ساتھ سیکھنا. جیسا کہ جو نشست ہوتی ہے ایک روزہ، اس میں بھی سکھایا جاتا ہے. رفیق الحرمین میں پوری لسٹ موجود ہے کہ یہ مشکل الفاظ ہیں، ان کا یہ معنی ہے. جس قدر سیکھ سکتا ہے بندہ سیکھے گا. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ وہاں جا کر مزید پتہ چلیں گی. پھر رمی 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 کیا ہوتی ہے، جب نکلے گا رمی کے لیے تو پتہ چلے گا رمی کیا ہوتی ہے. یعنی مشاہدہ اس وقت ہوگا کہ اس کے مسائل، اس کا وقت کب کرنی ہے، کب نہیں کرنی، کون سا مستحب وقت ہے، کون سا واجب وقت ہے. ہم بھی اپنے اس پروگرام میں بیان کریں گے یہ چیزیں، اور کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ویسے زندگی میں سبھی نے کبھی نہ کبھی پیپرز دیے ہوتے ہیں، پڑھائی لکھائی کی ہوتی ہے، تو اس کو بھی ایک طرح سے اپنا ایک امتحان سمجھ لیں کہ اب آپ کا ایک امتحان ہونے والا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. تو آپ بکس سے بھی رابطہ رکھیں. جب ٹیسٹ کا دن آتا ہے اس سے 2-4 دن پہلے تیاری نہیں کرتے، پہلے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی اگر کوشش کریں ابھی سے کتابوں سے ایک تعلق جوڑ لیں، اور پڑھتے 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 حج کے دنوں تک پہنچے تو بہت ساری چیزیں آسان بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی. مقامات مناسک کا میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، مقامات مناسک کا مطلب ہے جن جگہوں پہ حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں. اچھا، وہ جگہ. یعنی خانہ کعبہ کے گرد طواف ہوتا ہے، صفا مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے. 2 مقام یہ ہو گئے، اگرچہ کہ دونوں مقام ملے ہوئے ہیں. جی. صحیح کی جگہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، خارج مسجد. خارج مسجد ہے. اچھا، تیسرا جو مقام ہے مینا ہے، مینا کا قیام ہے. چوتھا جو مقام ہے وہ عرفات ہے. جی. یعنی اصل جو حج ہے وہ عرفات میں ہوتا ہے. پانچواں جو مقام ہے مزدلفہ کا مقام ہے. پھر چھٹا جو مقام ہے دوبارہ مینا میں آ کے رمی کی جاتی ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں جنہیں مقامات مناسک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب جوابات دے رہے ہیں. مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں کچھ آثار حرمین طیبین سیگمنٹ میں چند پیارے پیارے مقامات کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات. نام ہے سیگمنٹ کا آثار حرمین طیبین. لبیک اللہم لبیک. جی، آپ نے جیسا کہ سوال بھی کیا کہ مقامات مناسک کیا ہوتے ہیں، اور ہم اتفاق یہ ہے آج ہم نے 3 جگہوں کا جو انتخاب کیا ہے ان کا تعلق مقامات مناسک ہی سے ہے. اچھا، ایک لفظ ہے جو عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے مقامات اثریہ. اچھا، سے مقامات اثریہ، الف سے. الف سے را. اثر کہتے ہیں نشان کو. تو اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام سے منسوب مقامات. اور یہ وہ مقامات ہیں جو یقینی طور پر پیارے آقا علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں. تو اسی اعتبار سے ہم نے آثار حرمین طیبین، حرمین طیبین کے وہ مقامات کہ جس کی نسبت پیارے آقا علیہ السلام سے ہے، آپ کا وہاں ٹھہرنا ثابت ہے، قیام کرنا ثابت ہے، اور حج کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں ہیں. تو اسی تعلق سے ہم نے ان 3 چیزوں کو لیا ہے. پہلے جو جگہ ہے، پہلا جو مقام ہے وہ ہے مینا میں واقع مسجد خیف. جناب، مینا وہ جگہ ہے کہ جہاں حاجی جو ہے وہ 8 ذوالحجہ کو احرام کی حالت میں روانہ ہوتا ہے، اور مینا میں جا کر اپنے اپنے خیموں میں ٹھہرتا ہے. جس کا خیمہ جہاں ملے گا وہ وہیں ٹھہرے گا. اور عام طور پر جب رمی کے لیے آتے ہیں تو مسجد خیف کے پاس سے گزر کر آتے ہیں، اور نظر آتی کہ ہاں بھئی یہ مسجد خیف ہے. حج کے دوران آپ مسجد خیف میں داخل ہوں، نماز پڑھیں، یہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. کوشش کریں جگہ مل جائے تو اچھا ہے، ورنہ حج سے پہلے بھی اگر آپ، یعنی حج سے مراد یہ ہے کہ جب ایام حج شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے، مثال کے طور پر فلائٹیں جانا شروع ہو گئی ہیں، آپ کو موقع مل جاتا ہے تو ایک چکر لگائیں. اچھا، یہ مشورہ ضرور ہے، لیکن اس مشورے میں آپ کو تکلیف آ سکتی ہے. پتہ چلے کہ آپ گاڑی کر کے گئے، آگے جا کر راستہ ہی نہیں ملا، آپ کو بند کیا ہوا ہے. وہاں کب کھولتے ہیں کب بند کرتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. چانس کے طور پر آپ جا سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا نظارہ بھی ہو جائے گا کہ مینا کی وادی کہاں ہے، کہاں کہ ہم نے ٹھہرنا ہے اور کس جگہ ٹھہرنا ہے. عام طور پر جو ہے نا 2 پل بڑے مشہور ہیں مینا کے. پہلے پل کا کیا نام ہے؟ کبری خالد، اور دوسرے کا نام فیصل ہے. دوسرے کا نام کبری فیصل ہے. کبری کہتے ہیں وہاں پہ پل کو، تو برج کو. تو جو رمی کرنے کے قریب جو جگہ ہے، یہ جو پل ہے اسے کبری خالد کہتے ہیں.
اس پر اگر کھڑے ہو کر آپ رمی کی طرف دیکھیں گے تو مسجد خیف آپ کو نظر آئے گی. اور مسجد خیف کیا ہے؟ ایک بہت ہی مبارک جگہ ہے. احادیث میں آتا ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا کی ہے، اللہ اللہ اللہ. جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی ہے. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے، طبرانی شریف وغیرہ میں ہے، کہ 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات اس مسجد میں موجود ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے بھی یہاں نماز ادا فرمائی. اور پیارے آقا علیہ السلام کا جو مبارک خیمہ تھا مینا میں، جو آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا، وہ اس مسجد کے قریب قیام فرمایا. اس مسجد کے قریب قیام کرنا بہتر ہے، لیکن آج حاجی کو جہاں جگہ ملے گی، اس سے جہاں خیمہ الاٹ کیا جائے گا وہ وہیں جا کر ٹھہرے گا، اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں ٹھہر سکتا. اچھا، یعنی خیموں کے نمبر ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ مینا میں جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کون سا روڈ ہے. بڑے بڑے روڈ ہوتے ہیں، مرکزی روڈ ہوتے ہیں کچھ، کون سا روڈ ہے، اس روڈ کی کون سی گلی میں آپ کا خیمہ ہے. بندہ باہر نکلتا ہے، واپس آتا ہے تو خیمہ ہی نہ ملے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ سارے خیمے ایک جیسے، سارے لوگوں کے لباس ایک جیسے. اب کس سے پوچھے، کون بتائے کون سی گلی، کون سی جگہ، کون سا مقام. تو مسجد خیف کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. چونکہ خیف کہتے ہیں اونچے مقام کو، قدر اونچے مقام پر یہ مسجد واقع ہے. آج کل اگرچہ کہ ہمیں یہ اونچائی نظر نہیں آتی، لیکن پہلے زمانے میں یہ اونچائی بہت واضح تھی کیونکہ پہاڑیاں کٹتی رہی ہیں. اچھا اشفاق بھائی، اس مسجد کے ایک طرف تو رمی کرنے کی جگہ ہے. رمی کرنے کی جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شیطان انہیں وسوسہ دے رہا تھا اور آپ نے کنکر ماری قربانی کے لیے بیٹے کو لے کے. جی. اور اس کے سامنے جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جنت سے جو مینڈا آیا، سامنے جو پہاڑی ہے اس کے، جنت سے جو مینڈا آیا، اس مینڈے کو جو قربان کیا گیا. مسجد قبش وہاں ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، آج کل تو وہ نظر نہیں آتی. ہو سکتا اوپر کوئی آثار ہو، لیکن اوپر چڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. وہاں بھی ایک چھوٹا سا ٹیلا بنایا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا ٹیلا بنا نشانی ہوا کے ہے. طور پر. اس مسجد کے مسجد خیف کے قریب میں ایک غار کا تذکرہ ملتا ہے. اور ایک روایت بھی ملتی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام پر ایک سورت مبارکہ نازل ہوئی. یہاں پر آپ تشریف فرما تھے، آپ یہ تعلیم دے ہی رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ ایک صحابی رسول پر جھپٹا، تو انہوں نے پھینکا اور مارنا چاہا، اس سے پہلے وہ بھاگ گیا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم مجھ سے بھاگے اسی طرح وہ تم سے بھاگ گیا. یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا. تو وہ بھی ایک غار ہے، اور علماء نے لکھا کہ جی اس میں بھی جایا جائے، لیکن اس غار کا اب تو کوئی متعین طور پر نہیں پتا مجھے. ممکن ہے پتہ جن کو ہوتا ہے ان کو پتا ہو. اچھا. تو لوگ شوق رکھتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے، کتابوں کی اسٹڈی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے جغرافیائی اسٹڈی. جا کے سینہ بسینہ چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، پھر جا کے معلومات ہوتی ہیں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو ہمارا مقام ہے وہ ہے مسجد نمیرہ. حاجی حج کرتے ہیں، 9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے. حج کرنے کے لیے حاجی جمع ہوتے ہیں میدان عرفات میں. پیارے آقا علیہ السلام جب مینا سے روانہ ہوئے، یعنی سورج نکلنے کے بعد آپ علیہ السلام مینا سے روانہ ہوتے ہیں. مینا سے روانہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا تھا. بالوں کا بنا ہوا خیمہ تھا، اور وہ خیمہ جس جگہ نصب کیا گیا، وادی ارنا جو ہے وہ عرفات کے سنگم پر ہے. جہاں عرفات کی حدود شروع ہوتی ہے اس سے پہلے جو وادی ارنا کہلاتی ہے. ارنا جو وادی ارنا ہے وہ عرفات کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے بعد عرفات شروع ہو جاتا ہے. اب حسن اتفاق دیکھیے آپ کہ پیارے آقا علیہ السلام کا جو خیمہ تھا وہ نصب کیا گیا وادی ارنا میں، عرفات سے باہر. آپ علیہ السلام جا کر وہاں قیام فرما ہوئے، اور جب زوال ڈھلتا ہے، یعنی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، تو پھر آپ علیہ السلام قصوہ اونٹنی پر بیٹھتے ہیں اور عرفات میں داخل ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چونکہ آپ نے وہاں قیام کیا تھا، آج جو یہ مسجد نمیرہ بنائی گئی ہے ان دونوں جگہوں کو شامل کر کے بنائی گئی ہے. واہ، باہر کی جگہ بھی آ گئی، باہر کی جگہ بھی آ گئی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جہاں قیام کیا، اور عرفات کی جگہ بھی آ گئی. لیکن حاجی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے
کہ ظہر کا جو وقت ہے جب جیسے شروع ہوا ہے، احرام کی حالت میں ہو، حج کا احرام باندھا ہوا ہو، اور وہ ایک لمحے کے لیے کم از کم اس جگہ میں پایا جائے عرفات میں، تب وہ حاجی کہلائے گا۔ البتہ اس کے لیے واجب یہ ہے کہ جب بھی وہ عرفات میں آیا ہے، مغرب تک، یعنی تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے، غروب آفتاب تک وہ عرفات نہ چھوڑے۔ صحیح۔ البتہ اگر کوئی حاجی فجر کے وقت سے پہلے تک کسی بھی وقت میں، یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا فجر سے پہلے تک، 10ویں کی فجر، جی 10ویں کی ہو جائے گی ایک طرح سے، تو ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں آ گیا تو وہ حاجی کہلائے گا۔ لیکن ایک اس کا واجب وقت ہے۔ واجب وقت یہ ہے کہ وہ جب بھی آیا ہے، آنے کے بعد مغرب تک وہاں رکے گا۔ آنے کا جو وقت ہے وہ ظہر کے بعد کبھی بھی۔ صحیح۔ اچھا، اب پیارے آقا علیہ السلام کا خیمہ نشست تھا وادی ارنا میں۔ وادی ارنا ہی کی ایک جگہ کا نام تھا نمیرہ۔ اچھا، نمیرہ کی کوئی خاص مطلب کوئی نسبت والی خصوصیت نہیں ہے، اس جگہ کا نام تھا۔ تو چونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا تو اس لیے مسجد بنائی گئی، وہاں پر مسجد بھی نہیں تھی۔ صحیح۔ یعنی شروع سے ہی یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جہاں پیارے آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا ہو وہاں اس شاخ نے مسجد بنا دی، واہ۔ اور وہاں آ کے وہ نمازیں پڑھتے تھے، برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آخر وادی ارنا میں کیوں بنائی گئی مسجد پھر؟ ایک یادگار کے طور۔ ٹھیک ہے نا، اس جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے، اس جگہ کی برکتیں حاصل کی جائیں۔ واہ۔ احناف کے نزدیک تو ایسی کسی بات کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ پہلے اس جگہ میں آئیں، وادی ارنا میں آئیں، ٹھیک ہے، اس خیمے کی جگہ پر، پھر آپ عرفات میں آئیں۔ البتہ شوافع کے یہاں اس کی اہمیت ہے، پہلے وہاں جائیں پھر آگے بڑھیں۔ پھر آگے بڑھیں، ان کے یہاں اس کی اہمیت ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا اس احاطے کو پورا مسجد بنایا گیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام جب وقت شروع ہوتا ہے وقوف کا تو آپ علیہ السلام داخل ہوتے ہیں عرفات میں۔ داخل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام سب سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع بیان فرماتے ہیں۔ قصوہ اٹھنے پر آپ سوار ہیں، اور بڑا تفصیلی خطبہ ہے جو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بیان فرمایا، اور وہ انسانیت کا چارٹرڈ ہے، حقوق انسانی کا ایک آئین ہے۔ اس کے اندر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، نظام حیات بھی ہے، نظام معاشرت بھی ہے، نظام معاملات بھی ہے۔ ایک بہت تفصیلی اور جامع خطبہ ہے۔ اس کو ہم ایک سال ایسا بھی تھا کہ جس سال ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کے سفر حج کو کور کیا، یعنی اس کی کچھ باتیں بیان کی، پورا تو بیان نہیں ہو سکا تھا، اور حجۃ الوداع کے خطبے پر بھی تفصیلی گفتگو ہم نے کی تھی۔ یہ خطبہ کہاں ہوا تھا؟ مسجد نمیرہ میں یا جبل رحمت؟ دیکھیے، مسجد نمیرہ کا تو مطلب یہ ہے نا کہ دونوں جگہ شامل ہے۔ مسجد نمیرہ کا وہ حصہ کہ جہاں جو عرفات کے میدان میں ہے، خطبہ وہاں ہوا تھا۔ اچھا، ہوا مسجد میں تھا؟ مسجد تو تھی نہیں، بعد میں بنی ہے۔ اچھا، اس جگہ ہوا تھا، اس جگہ ہوا۔ فضاؤں میں ہوا تھا۔ یہاں پر خطبہ ہوا، خطبے کے بعد پھر پیارے آقا علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی خطبہ دیتے ہی نماز پڑھی گئی۔ عصر آج پہلے اس لیے پڑھی گئی کہ عرفات جو ہے اس میں دعا جو ہے وہ کرنی ہے۔ وقوف عرفات میں اہم ترین چیز ہے دعا، تاکہ نماز عصر بھی آڑے نہ آئے، پہلے اس کی ادائیگی کر لی گئی اور بندہ مشغول رہے۔ حالانکہ نماز عصر بھی اللہ کی عبادت ہی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کو جو سکھایا گیا وہ طریقہ آپ نے اختیار فرمایا، اللہ کی طرف سے جو حکم تھا وہ طریقہ آپ نے اختیار فرمایا۔ تو ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی گئی۔ تو جو شرائط ہیں نماز جمع کرنے کی عرفات میں فی زمانہ تو وہ نہیں پائی جاتی، اس لیے ہم عصر کے وقت میں عصر اور ظہر کے وقت میں ظہر پڑھتے ہیں۔ البتہ مزدلفہ میں آج بھی مغرب اور عشاء ملانی ہوتی ہے، اس کا ملانا واجب ہے، جبکہ وہ شرائط پائے جائیں، بعض ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ پھر ملانا ضروری نہیں ہوتا۔ اب آپ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر سوار ہوئے، اور پھر آپ کا رخ تھا جبل رحمت کی جانب۔ جبل رحمت کے پاس جو کالی چٹانیں ہیں، ان کالی چٹانوں کے پاس آ کر آپ نے وقوف عرفات فرمایا۔ وہاں آپ کے دائیں جانب جو ہے وہ جبل مشات تھا، اور آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف تھا، اور وہاں آپ نے غروب تک قیام فرمایا۔ تو یوں یہ 3 سٹیپس ہمارے سامنے آئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا اس سے پہلے وادی ارنا میں رکنا، علماء نے لکھا ہوا ایک اتفاق تھا، اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہاں
عرفات سے پہلے جانا مستحب ہو یا سنت ہو، یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ دیا، نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد وقوف فرمایا۔ اب حاجیوں کو خیمے الاٹ ہو جاتے ہیں، کسی کا خیمہ جو ہے وہ دور ہوتا ہے، کسی کا قریب ہوتا ہے۔ جس کا جہاں خیمہ ہو خدا کے لیے وہ وہیں رہے، اور شدت کی گرمی ہوتی ہے وہیں رہے۔ تمام ہوائی جہاز سے فارغ ہونے کے بعد وقوف کا وقت شروع ہو، ظہر پڑے اور دعا میں مصروف ہو جائے۔ اگر اجتماعی دعا ہو رہی ہے کھلے آسمان میں دعا کرے، کھلے آسمان میں بھی جب کرے گا جب تھوڑا سا ٹھنڈ ہو جائے گی، شام ہو جائے، دھوپ میں تو کیسے نکلے گا وہ۔ اور بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں جی ہم نے جبل رحمت کی طرف جائیں، نہ، وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔ مستحب یہی ہے، افضل یہی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا جہاں وقوف تھا وہاں جگہ مل جائے، لیکن ہر بندہ وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ اگر چلا گیا تو واپس کیسے آئے گا؟ پتہ نہیں چلے گا خیمہ کہاں تھا۔ تو دوسرا ہمارا مقام تھا مسجد نمیرہ۔ اچھا، اس کو لوگ مسجد نمرہ بھی کہتے ہیں، تو ایکچوئل لفظ نمیرہ ہے۔ میں بڑی جو نا کوشش کے ساتھ اس کا تلفظ دیکھ کر آیا تھا، 2-3 کتابیں میں نے نکال لی اور جناب ان سے باقاعدہ تلفظ دیکھا، اعراب دیکھے۔ نمیرہ لفظ ہے، ایکچوئل نمیرہ ہے، نمیرہ ہے، میم کے نیچے زیر ہے۔ صحیح۔ تو بحر عمیق کے اندر جو ہے یہ بیان کیا گیا، دیگر کتابوں میں یہی بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں تیسرا مقام۔ تیسرا جو مقام ہے اس کا تعلق ہے مزدلفہ سے۔ مزدلفہ میں واقع ہے مسجد مشعر الحرام۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مسجد مشعر الحرام کی جگہ پر مزدلفہ میں وقوف فرمایا تھا۔ مزدلفہ کا جو وقوف ہے، جب جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے فجر کا تو وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو حاجی رات کو پہنچ جاتے ہیں مزدلفہ میں، لیکن وقوف کا جو واجب وقت ہے وہ اپنا ایک وقت ہے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ السلام نے جو وقوف فرمایا تھا تو اس وقت یہاں مسجد نہیں تھی، یہاں بھی نہیں تھی، مسجد نہیں تھی یہاں پر، بلکہ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا نام تھا جبل قزح۔ لیکن قرآن نے اس جگہ کو مشعر الحرام قرار دیا، اور پھر اس شاک نے یہاں مسجد بنائی۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ 3 صدی سے یہاں مسجد قائم کی گئی، اور اس کے بعد وہ وسیع ہوتی چلی گئی، اور آج بہت بڑی مسجد وہاں بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں تو کبھی اس کے قریب جانے کا موقع نہیں ملا۔ وجہ یہ ہے کہ جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ اس کے پاس ہی ٹھہرا جائے، بشرطیہ کی جگہ مل جائے، کیونکہ وہاں کوئی خیمے تو ہوتے نہیں ہیں، جو جہاں جاتا ہے وہاں جا کے لیٹ جاتا ہے۔ اب میلوں میل دور تک جناب مزدلفہ پھیلا ہوا ہے، تو جس کو جہاں جگہ ملے، اس کے علاوہ کبھی موقع ملے تو مسجد مشعر الحرام میں جا کر، ویسے بندی ہوتی ہیں، یہ پورا سال کھلتی نہیں، فضاؤں کو جا کر بندہ قریب سے دیکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ مسجد خیف کے بارے میں نے پڑھا کہ یہاں علماء بطور خاص علم کی محفل سجایا کرتے تھے، اور مسجد خیف میں پورا سال جو ہے وہ علم کے حلقے سجے رہتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مسجد مشعر الحرام کی جو جگہ ہے، واضح رہے کہ قرآن میں مشعر الحرام کا لفظ آیا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے، اس جگہ کو مشعر الحرام کہا گیا ہے۔ آئیے ان آیات مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے۔ یہ 3 آثار حرمین طیبین ہو گئے۔ جی ماشاءاللہ، زبردست۔ ہم کچھ کالز کی طرف چلیں گے، اور اس کے بعد حاجی عبدالاحد صاحب سے کچھ بات ہم نے کرنی ہے۔ مفتی صاحب بھی کچھ سوال لائے ہیں کہ کرنٹ سینیریو میں آج کل کے حساب سے حاجیوں کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تو اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ عبدالاحد بھائی کچھ بیان فرمائیں گے، چند کالز دے دیجئے۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی چینل بہت ہی پیاری ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے۔ احکام حج
احکام حج سلسلے میں مفتی علی اصغر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، جس کا پہلا حج ہو اسے کون سا حج کرنا چاہیے، حج تمتع، حج قران؟ اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ اسے کون سا حج کرنا چاہیے اور اسے کون کون سی نیتیں کرنی چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، افضل جو حج ہے وہ تو ہے حج قران۔ ایک نئے آدمی کو بعض اوقات حج قران کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جن کی فلائٹیں بہت پہلے ہیں، فلائٹیں تو شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور حج 8 کا شنیدن ہے، 8 جولائی، ٹھیک ہے، اگر اس نے آج سے احرام پہن لیا اور 25-28 دن تک وہ احرام میں رہا تو بہت فضیلت کی بات ہے، بہت نیکیوں کی بات ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں۔ لیکن چونکہ احرام کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، پتہ چلے کہ جناب احرام نام ہے بہت ساری چیزوں کے حرام ہو جانے کا، جو احرام کی حالت میں آنے سے پہلے حلال تھیں اب حلال نہیں ہیں، خوشبو حلال نہیں ہے، جناب چہرے پر کپڑا نہیں لے سکتے، سر کو مرد ڈھانپ نہیں سکتا، مرد سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا، بہت ساری پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ عملی طور پر یہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جن کی قریب کی فلائٹیں ہوتی ہیں وہ جو ہیں حج قران کریں تو بہت عمدہ بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو آسان حج ہے وہ ہے حج تمتع۔ دونوں میں فرق کیا ہے، کون کہاں سے احرام باندھے گا، آج اتفاق سے ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ جب ہم پریزنٹیشن کی طرف بڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو مزید بھی اس کی تفصیل سننے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ نیتیں کیا کرے حاجی، کچھ ہاں، سب ضروری نیت؟ سے اہم سوال تھا، فرض حج ادا کرنے کی نیت کرے، حجت الاسلام ادا کرنے کی نیت کرے کہ میں فریضہ حج ادا کر رہا ہوں۔ بالفرض کوئی شخص کسی کو بھیج رہا ہے اسپانسر کر کے، اس کے پاس استطاعت پائی ہی نہیں گئی تھی، وہ بھی فرض حج ادا کرے اگر اسے حج بدل کے لیے نہیں بھیجا جا رہا۔ حج بدل کے لیے اگر بھیجا جا رہا ہے، اور بالخصوص وہ حج بدل جو حج بدل فرض کی صورت رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنا حج تو ادا نہیں کرے گا، تو کسی اور کی طرف سے حج ادا کرے گا، پھر اسی کی نیت ہوگی۔ ایسی صورت نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ نفلی حج کے لیے بھیج دیتے ہیں، تب بھی اس نے اپنے فرض حج کی ہی نیت کرنی ہے۔ اسپانسر کو ثواب پہنچا دے، اللہ تعالیٰ سے ثواب پہنچائے، لیکن اپنا جو فرض حج ہے وہ ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جیسے ہم نیتیں کرتے ہیں کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، سونے سے پہلے، مدنی قافلے وغیرہ میں، تو یہی کچھ مزید دیکھیں، نیتیں بتا دینا۔ نیت کا تعلق آ جاتا ہے کیفیت سے۔ جس پر حج فرض ہے، پہلی دفعہ جا رہا ہے اور فرض بھی ہے، تو وہ تو نیت کرے گا کہ میرے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول نے فرض قرار دیا، میں اس عبادت کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، صحیح، مطیع بن کے، فرما بردار بن کے، اطاعت گزار بن کے اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں جس کا حکم مجھے دیا گیا۔ تو یہ سب سے عمدہ نیت ہے۔ پھر جو مزید نیتیں آتی ہیں کہ ان مقامات سے مشرف ہوگا، اس کے برکتیں پائے گا ان سے جہاں پر آیات نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہیں، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے، جو جگہ فیض اور کرم کا منبع ہیں، جو وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اب جو عرفات کا میدان ہے، عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آپ نکالے گئے، حضرت حوا علیہ السلام کہیں اور تھیں، آپ کہیں اور تھے، دونوں میدان عرفات میں آ کر ملتے ہیں، تو ان دونوں نے یہاں آ کے ایک دوسرے کو پہچانا، اس پہچان کی وجہ سے عرفہ کہلایا۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا نبی اکرم علیہ السلام کو اس میدان میں حج کے مناسک سکھائے گئے، اس کی معرفت ہوئی، اس بنا پر یہ میدان عرفات کہلایا۔ عرفات یعنی پہچان یا پہچان کی جگہ، پہچان کی جگہ۔ یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت حقوق العباد کے علاوہ حاجی کے جو وقوف کا وقت ہے، اس وقوف کے وقت میں بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت کی کیفیات کو زبان سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جو وہاں کیفیت ہوتی ہے، جو نور برس رہا ہوتا ہے چاروں طرف، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جو وہاں گئے ہیں انہیں جو لذت محسوس ہوئی ہے، وہاں اولیاء بھی جمع ہیں، اقطاب بھی جمع ہیں، غوث بھی جمع ہیں اپنے زمانے کے، اور 2 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو حیات ہیں، حضرت خضر علیہ السلام،
حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء بھی وہاں جمع ہوتے ہیں. اتنی برکتوں کی بات ہے. تو بندہ نیت کرے کہ میں صالحین کی برکتیں پاؤں گا، میں اللہ کے محبوب اور مقربین کی برکتیں پاؤں گا. تو کتنی جو ہے وہ اچھی نیتیں اس کی. اور پھر یہ حج جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضری کا وسیلہ ہے. واہ صحیح. اور دوسرے معنی میں کہیے کہ بارگاہ رسالت کی حاضری مقصود تھی کہ ہمیں حج کا موقع ملا، اور بندہ جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس کے توفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. تو بارگاہ نبی کی حاضری جو ہے اس کی بھی نیت کرے. خاص طور پر جب مدینے کا سفر ہے کوئی نیت شامل نہ رکھے. ایک دفعہ یہ نیت کرنا ضروری ہے سفر کرنے والے کے لیے کہ میں صرف اور صرف روضہ نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، جلوہ میں مزدلفہ اور منی کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور منی کا دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سفر کرنا ہے انشاءاللہ. کئیوں کے سفر شروع ہو چکے اور کچھ تازہ مشکلات پیش آ رہی ہیں کرنٹ حالات کی وجہ سے. عبدالاحد بھائی کی طرف چلتے ہیں. عبدالاحد بھائی کو ونڈو میں لے لیجئے. لبیک اللہم لبیک. جی عبدالاحد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ آج کل بالخصوص 2022 میں جو حجاج سفر پر جا رہے ہیں، بہت سارے جدید معاملات اور بالکل تبدیل حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں کووڈ کے بعد خاص طور پر. تو اب کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا حجاج کرام کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جی بالکل اشفاق بھائی، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو حجاج کرام ہیں، جو عازمین حج ہیں، وہ اس بارے میں بہت شش و پنج کا شکار ہیں کہ آیا ہم نے کرنا کیا ہے. کیونکہ بہت ساری جانے سے پہلے جانے سے پہلے جی کووڈ-19 کی جو سچویشن ہوئی کرونا کے حوالے سے، 2 سال کے بعد یہ حج ہو رہا ہے، اور جو وہاں سے ریسٹرکشن بتائی جا رہی ہیں، جو انہوں نے بہت سی چیزیں اناؤنس کی ہیں، تو وہ اویئرنیس حاصل کرنے کے لیے تقریباً ڈیلی اشفاق بھائی مفتی صاحب اتنی زیادہ کالز اور میسیج کا آتا ہے، کیونکہ مجلس حج و عمرہ معاونت کر رہی ہے حجاج کرام کی. تو ایک تعداد ہے جو پریشان ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کل کے بعد میں عرض کرتا ہوں، کل ایئرپورٹ پر فلائٹ میں پیسنجر جا رہے تھے، اور ایک فلائٹ تھی صبح کی، تقریباً 5 عازمین حج ایسے تھے جن کو اپنے گھر واپس آنا پڑ گیا. اللہ وہ فلائٹ پہ نہیں جا سکے بیچارے. روز ایسا ہو رہا ہے. مطلب اس سے پہلے جب پہلی فلائٹ گئی تھی اس میں بھی 2 حجاج کرام جو مدینہ شریف جا رہی تھی، ان کا 4 حجاج کرام، تو وہ بھی واپس آئے. تو اس کا جو سبب بنا نا وہ یہ بنا مفتی صاحب کہ جب وہاں سے ایک پالیسی لانچ ہو گئی کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو قرآن دازی ہوئی وہ 15 تاریخ کو ہوئی، 15 مئی کو. تو اب
جون کی 13 تاریخ ہے. اگر اس جو بھی پابندیاں تھیں یا جو انسٹرکشنز تھیں اس کو فالو کیا جاتا تو 2 ڈوز تو ہر ایک کی آرام سے لگ سکتی تھیں. لوگوں نے اس کو تھوڑا سا سیریس نہیں لیا. میں یہی کہوں گا دیکھیں اب بھی کئی لوگ واپس کیوں ہوئے پہلے یہ بتائیے گا. وہی میں عرض کر رہا ہوں, لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا کہ 2 ڈوز ان کی نہیں لگی ہوئی تھی. پھر وہاں جو ویکسینیشن میں جو ویکسین اپرووڈ ہیں, ٹھیک ہے, ان اپرووڈ کا نہ ہونا, یعنی ویکسین تو لگائی ہے لیکن جو وہاں قابل قبول ہے, کون سے قابل قبول نہیں ہے وہاں پر کینسائنو اور پاک ویک, یہ 2 طرح کی ویکسین ہیں جو وہاں قابل قبول نہیں ہے. یعنی اگر نہیں لگائی ہوئی تو اس کو بورڈنگ کارڈ ہی نہیں ملے گا. یہ والی لگائی ہو تو یہ دونوں نہیں لگانی, یہ لگائی ہو قابل قبول نہیں ہے. کس نے لگائی ہو تو بورڈنگ کارڈ ہی نہیں ملنا, نہیں ملنا اس نے. تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر 2 ڈوز اگر اس کی لگی ہونی چاہیے فائزر کی یا موڈرونا کی, ایسٹرازینا کی, یا اس کے علاوہ جو انہوں نے وہاں پوری سی ایک تفصیل دی ہے. کوئی بوسٹر کا بھی شرط ہے؟ ہاں وہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ وہ ہیں جو میں نے ابھی نام لیے, ان کی 2 ڈوز ہیں. اور اس کے علاوہ سائنو ویک اور سائنو فارم جو ہے اس کی جس نے 2 ڈوز لگائی ہوئی ہیں تو اس کے لیے ایک فائزر کا بوسٹر کمپلسری ہے. جو لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے, بیچارے 2 ویکسین لگی ہوئی ہے سائنو فارم کی, 2 ویکسین لگی ہوئی ہے سائنو ویک کی, وہ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے واپسی آنا پڑ رہا ہے. تو ان کو ایک بوسٹر, سب کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ جو اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 2 ویکسین سائنو ویک یا سائنو فارم کی لگا رکھی ہیں تو آپ ایک بوسٹر فائزر کا لگا لیجیے. وہ تو کل ہی لگایا جا سکتا ہے. کل ہی لگایا سکتا ہے. کہاں سے لگ رہی ہیں آج کل؟ یہ مختلف ادارے ہیں جہاں لگ رہی ہیں اور باقاعدہ لوگوں کی ایک بہت فری تعداد ہے, کہیں سے لگ رہی ہے, فری لگ رہی ہے. بہت ایزیلی لگایا جا سکتا. حاجی کیمپ میں یہ ویکسین نہیں ہوتی, وہ سیکنڈ اسٹیپ ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں. یہ فرسٹ وہ اسٹیپ ہے جس سے لوگ پریشان ہو کر ایئرپورٹ سے واپس آ رہے ہیں کہ خدا را اس کو سب سیریس لیں. جو پرائیویٹ جا رہے ہیں میں ایک بات عرض کروں, آپ سے پوچھوں, آپ کا پچھلے سالوں میں تو بستہ بھی لگتا رہا ہے ایئرپورٹ پر, کیا یہ ممکن ہے جیسے 2 ڈوز تو لگوا لی, اپرووڈ ڈوز لگوا لی, اس نے صرف جو ہے نا بوسٹر نہیں لگائی, کیا ایئرپورٹ پر کچھ سہولت دی جا سکتی ہے؟ نادرا میں تو اپڈیٹ اسی وقت ہو جاتا ہے کہ کم از کم یہاں تو لگا لے, بندہ واپس تو نہ جائے. رکھا لے فوراً اپڈیٹ نہیں ہوتا, 1 آدھ دن لگتا ہے. جی یہ جو کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پر جو لگنے کے بعد بھی میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں 3-4 کہ جن کی ویکسین ہی اپڈیٹ نہیں ہوئی. اللہ, بیچاروں نے ویکسین لگائی ہے, وہ ویکسین اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. دیکھیں ہم وزارت حج کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے جو ٹیکنیکل معاملات آ رہے ہیں اس کو ٹیکل کرے اور حاجیوں کی جو مشکلات ہیں وہ دور کرے. آج بھی میں نے ریکویسٹ ایک جگہ پیش کی ہے کہ دیکھیں اس کا کوئی سلوشن ہونا چاہیے. عازمین حج جو ہے وہ بہت پریشانی کا شکار ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ حج پہ نہیں جا سکیں گے. ہوتا کیا ہے, ان کو کہا جاتا ہے ویکسین پوری کر کے آ جائیں, پھر آپ کو اگلی فلائٹ میں بٹھا دیا جائے. اچھا, وہ حج سے محروم نہیں رہے. آپشن موجود ہے, لیکن یہ بھی کب تک ہے؟ لاسٹ فلائٹ گورنمنٹ کی جو میری معلومات ہے 29 جون ہے. وہ اس سے پہلے جو بھی اس معاملے کو, لیکن آپ اس کو دیکھیں نا, ایک بندہ اندرون سندھ سے آیا ہے, دور دراز سے آیا ہے, ایئرپورٹ سے واپس جا رہا ہے, اسے کچھ معلومات بھی نہیں ہے بیچارے کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی کچھ معلومات لینی چاہیے. دعوت اسلامی کا جو سیٹ اپ ہے مختلف شہروں میں بھی موجود ہے. حاجیوں کی تربیت کے تعلق سے کئی شہروں میں ہر حاجی کیمپ میں مفتی صاحب ماشاءاللہ ہر حاجی کیمپ میں ہمارا ڈیسک. نہیں, حاجی کیمپ تو دیکھیں بڑے شہروں میں, سکر میں, حیدرآباد میں, خیرپور میں تو نہیں ہے, لیکن جو خاص میں سرکاری حاجی میں عرض کر رہا ہوں خاص میں تو نہیں ہے. تو اور پھر ضروری نہیں کہ ہر بندہ حاجی کیمپ میں گیا ہو, گیا بھی ہوگا, کون اس وقت تھا کون نہیں تھا. تو اگر وہ فیضان مدینہ میں آتا ہے کسی بھی شہر میں اور پوچھتا ہے کہ بھئی حاجیوں کی کوئی مجلس ہے آپ کے یہاں, مجھے معلومات چاہیے, تو کوئی ایسی سروس فراہم ہو سکتی ہے آپ کے یہاں سے؟ جی اس کا نمبر تو ہوگا نا کوئی نہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ, بالکل ایسی بھی ترکیب بن سکتی ہے. لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, جتنے بھی حاجی ہیں سرکاری حاجی, ان کا انفلوئنس حاجی کیمپ میں کمپلسری ہے. انہوں نے گردن توڑ بخار اور پولیو ویکسین یہ لگانے کے لیے حاجی کیمپ جانا ہی جانا ہے. اور فلائٹ سے 2 دن پہلے جو ان کو میسج آیا ہے اس پر انہوں نے اپنا پاسپورٹ, ایئر ٹکٹ اور PCR ٹیسٹ, یہ 3 کام جو ہیں یہ بھی حاجی کیمپ میں ہو رہے ہیں. اچھا, ویکسین کے علاوہ اور کیا قانونی تقاضے ہیں دستاویزات کے حوالے سے؟ یہ 3-5 باتیں میں نے اور عرض کی نا. نمبر 1, انہوں نے حاجی کیمپ میں جا کر اپنا گردن توڑ بخار کی ویکسین کرانی ہے. جو پرائیویٹ والے ہیں وہ بھی سب ٹھیک ہے, سب نے کرانی. ٹھیک ہے. اور پولیو ویکسین کرانی ہے. کتنے دن پہلے کرانی ہے؟ کوئی یہ 5-6 دن پہلے ہو جاتی ہے, وہ الاؤ کر دیتے ہیں اس کو.
5-6 दिन उससे पहले नहीं से करते? पहले कराना चाहें तो जब वैक्सीन का स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, जो हज पे जा रहा है उसको अलाउ है कि वो आ सकता है। ठीक है। लोगों की आसानी इसमें होती है कि वो 5-6 दिन पहले गए, अपनी वैक्सीन करा ली। अब गर्दन तोड़ बुखार का इंजेक्शन लगा के बुखार वगैरह भी आ जाता है। जी, इसीलिए मैं अक्सर को यही मशवरा दे रहा हूँ, जो जैसा आपने फरमाया कि 1-2 दिन अगर वो अफेक्टेड रहते भी हैं तो पाकिस्तान में ही हैं तो यहीं पर वो उसको फेस कर लेंगे। यहाँ पर जब वो अपना वैक्सीन करा लेंगे तो एक येलो फीवर कार्ड बनता है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कार्ड जो होता है, वो हाथों हाथ उनको दिया जाता है, वो उन्होंने अपने साथ लेकर जाना होता है। फिर दूसरी बात ये होती है कि अब जब 2 दिन फ्लाइट से पहले उन्होंने दोबारा आना है, जब उनको मैसेज आएगा कि आपकी पासपोर्ट और टिकट वसूल कर लीजिए, तो वो सरकारी स्कीम वालों, सरकारी स्कीम वाले। और प्राइवेट वाले हैं वो अपना एक कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं जिसमें वो सारे हाजियों को गिफ्ट वगैरह, पासपोर्ट, वो बड़ा आसान होता है देते हैं, उनके लिए बड़ा इजी रहता है। ठीक है, कि वो सबको जमा करके उनको वहां तकसीम कर देते हैं। लेकिन पीसीआर टेस्ट के लिए उन्होंने 6 लेबोरेटरीज यहाँ पर पाकिस्तान में, पीसीआर टेस्ट भी है, पीसीआर टेस्ट भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। नंबर 1 गर्दन तोड़ बुखार, नंबर 2 पोलियो वैक्सीन, नंबर 3 पीसीआर टेस्ट, नंबर 4 टिकट और नंबर 5 पासपोर्ट। ये 5 चीजें जो है ना, ये लाजमी उस हाजी ने करनी है। और PCR कितने घंटे पहले का होना चाहिए? 72 आवर्स बिफोर शुमार फ्लाइट। होता है जी। अगर किसी ने 73 घंटे पहले भी कराया ना तो वो भी काबिल कबूल नहीं है, और किसी ने 48 आवर्स पहले कराया तो वो काबिल कबूल है। तो ये चंद मालूमात मैंने अर्ज की, मजीद भी आप रोजाना हमारे साथ रहेंगे और इंशाल्लाह हाजिर। सफर के हवाले से जो अमली तौर पर एक हाजी की मुश्किलात हैं, आप जिस तजुर्बाकार आदमी ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो कल भी अल्लाह ने चाहा तो एक और मुझे लेके हाजिर होंगे इंशाल्लाह। ये बातें बहुत सारी हैं, वक्त जो है वो तेजी से दौड़ता जा रहा है। और नाज़रीन देखें, सिर्फ आपको शरई मसाइल नहीं बल्कि जो ट्रैवलिंग के मामलात हैं, जो दुनियावी, वो भी मदनी चैनल बता रहा है। एक आदम सवाल ले लेते हैं अगर हैं तो फिर हम कॉल की तरफ चलें, कुछ 1-2 कॉल ले लें, फिर मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ इब्तिदाई हज की बातें हमें बताएंगे। कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि तवाफ़ुज़ ज़ियारा अगर करे और सही ना करे तो क्या दम वाजिब होगा या क्या इसका कफारा होगा? हज की जो सही है वो वाजिबात में से है, तो उसके छोड़ने पे बिलाशुबा दम की सूरतें भी बनेंगी, लेकिन सही जो है उसका कोई टाइम नहीं है, यानी उसका लंबा चौड़ा टाइम होता है। तो कि भाई ज़रूरी नहीं कि अय्याम हज में किया जाए, अय्याम नहर में किया जाए, बाद में भी की जा सकती है। तो सही करना वाजिब है, हज के वाजिबात में से। ठीक सवाल। जामनगर से सगे अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार यस कर रहा हूँ। माशाअल्लाह प्रोग्राम अहकाम हज जारी वसारी है। प्रोग्राम के अंदर मुफ्ती साहब की आमद मरहबा। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि माशाअल्लाह आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। और जब भी आपका दीदार करता हूँ मैं तो बड़ी खुशी होती है मुझे। आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि अगर किसी औरत के ऊपर भी हज फर्ज हो गया और सिर्फ उसका सोहर हज करने के लिए जा रहा है, तो क्या उस जो है कि सोहर गुनहगार होगा? देखिए, दोनों अपने अपने घर के हैं, वैसे तो एक घर में रहते हैं, माली एतबार से अपने अपने घर के हैं। शोहर पर यह ज़रूरी नहीं है कि वो औरत का खर्चा उठाए। मुमकिन है औरत पर हज फर्ज हुआ हो, फिर पैसे आगे पीछे हो गए हों, कहीं लग गए हों, तो फर्जियत तो बाकी रहेगी। कर्ज लेकर भी जाए उस पर ज़रूरी होगा। अब तो ज़ाहिर बात है शोहर भी साथ जाने के लिए सहूलत मौजूद है। तो शोहर अगर अकेला जाता है तो गुनाहगार तो नहीं होगा, लेकिन वो भी पूरी कोशिश करे कि उसकी बीवी पर फर्ज भी है तो वो किसी न किसी तरीके से साथ चली जाए। सही। इसी तरह एक इस्लामी बहन ने सवाल इसी के साथ मिलता जुलता भेजा है कि उन पर हज फर्ज हो गया, शौहर जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रहा, और उस औरत के, बीवी के वालिद साहब भी हज पे जा रहे हैं। अब वो चाहती है कि मैं वालिद साहब के साथ हज कर लूँ, शौहर साहब मना कर रहे हैं कि अभी रुक जाओ, तो वो बीवी क्या करे? अभी रुक जाओ, मैं जाऊँ तो फिर जाइएगा। ये ऐसा हो सकता है? ऐसा शौहर नहीं रोक सकता। हज जब फर्ज हो जाए तो ताखीर की इजाज़त नहीं होती, तो उसी साल जाकर हज अदा करना होता है। और शौहर यहाँ नहीं रोक सकता, रोकेगा तो गुनाहगार होगा। बीवी पर ज़रूरी है कि शौहर को तलकीन करे अच्छी बातों की, और वो मना भी करता है तब भी उसके लिए जाना ज़रूरी होगा। तो वालिद साहब उसके साथ जा रहे हैं, महरम मौजूद है, तो जाना उसके लिए फ़र्ज़ होगा। ठीक है, अब चलते हैं इस प्रोग्राम के मेन सेगमेंट की तरफ। इस प्रोग्राम की जान और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, ख़ास तौर पर जो हाजी हैं उनके लिए। बहुत तवज्जो के साथ सुनिए, इंशाअल्लाह बड़ी प्यारी बातें सीखने को मिलेंगी। सेगमेंट है हज कदम ब कदम। जी नाज़रीन इकराम,
حج پر جانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک حاجی نے احرام کہاں سے باندھنا ہوتا ہے. ایک حاجی احرام کہاں سے باندھے گا، اس تعلق سے سب سے پہلے ہم آتے ہیں حج کی اقسام کی طرف. جی، حج کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے حج قران، دوسری حج تمتع، تیسرا ہے حج افراد. یعنی یہ نام ہے، حج کرنے کے 3 ماڈلز ہیں، 3 طریقے ہیں. حج تو ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ ذرا مختلف ہیں. تو اس اعتبار سے یہ 3 طرح کے طریقہ کار ہیں جس کی تفصیل ہم جانتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. ہم جو ہیں وہ حج کے 3 اقسام بیان ہوئیں ان کو سمجھیں گے، لیکن ان کے سمجھنے کا تعلق ہے 3 مقامات سے. 3 جغرافیائی مقامات، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. آئیے سمجھتے ہیں. جی، ایک جگہ ہے اس کا نام ہے حرم. کیا نام ہے جناب؟ حرم. حرم جو ہے کعبۃ اللہ شریف، پھر خاص مکہ مکرمہ کی آبادی. اس وقت مکہ مکرمہ کی جو اکثر آبادی ہے وہ حرم میں ہی داخل ہے. زمین کے خطے کا نام ہے. یہاں ہم نے تمثیلی طور پر پنک کلر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ حرم ہے. اب دیکھیے جیرانہ حرم سے باہر ہے، تنعیم مسجد عائشہ جو ہے تنعیم پر واقع وہ حرم سے باہر ہے، حدیبیہ حرم سے باہر ہے، عرفات کا جو میدان ہے یہ بھی حرم سے باہر ہے، مزدلفہ حرم کے اندر ہے. ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو مقام ہے اس مقام کا نام ہے ہل. کیا نام ہے جناب؟ ہل. حرم تو نہیں ہے لیکن ہل ہے. جیسے جدہ جو ہے یہ حرم کے باہر ہے، جدہ جو ہے وہ ہل میں ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو گرین مقام ہے، ایک تمثیلی طور پر ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو گرین اور سبز مقام ہے یہ ہل میں داخل ہے. جی، تیسرا جو مقام ہے اس کا نام ہے آفاق. 5 میقاتیں ہیں. ایک مقام وہ ہے کہ جو مدینہ منورہ کی طرف سے آئیں تو ذوالحلیفہ ہے، اور پھر یلملم یمن کی طرف سے جائیں تو پڑتی ہے. اس کے بعد جو ہے ریاض سے آنے والے اور یمن سے آنے والے بھی اس طرف سے آتے ہیں. سیل کبیر یہ ایک مقام ہے. قرن المنازل ایک مقام ہے، اور جوفا جو یمبو کے پاس ہے. یہ دیکھیے یمبو، یہاں پر رابغ شہر ہے، یمبو شہر ہے. مدینہ منورہ کی اس طرف سے اگر آئیں تو پہلے زمانے میں یہاں سے اہل شام آیا کرتے تھے. مصری جو آتے ہیں کشتیوں کے ذریعے پار کرتے ہیں، چھوٹا سا ایک ایریا ہے سمندر کا، پھر وہ داخل ہو جاتے ہیں عرب شریف میں تبوک کے ذریعے. ان کے لیے بھی جو جوفا ہے وہ ایک مقام، ایک میقات پڑتی ہے. 5 میقاتیں ہیں. اچھا، یہ ساری کی ساری میقاتیں عرب شریف میں ہیں. یہ لملم جو ہے مکہ مکرمہ سے 70 کلومیٹر دور ہے. یہی حال جو ہے وہ طائف کی میقات کا ہے. جو مدینہ منورہ کی میقات ہے یہ تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے. جوفا کی جو میقات ہے یہ جدہ اور مکہ کے درمیان ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے تقریباً جو ہے یہ میقات 200 کلومیٹر دور ہے. تو یوں یہ ساری میقاتیں کعبۃ اللہ کے گرد گرد ہیں، یعنی ارد و گرد میں ہیں. اب یہ جو حصار ہے، یہ جو یلو ایریا ہے، یہ سارا کہلاتا ہے آفاق. خود عرب میں رہنے والے لوگ بہت سارے آفاق میں ہیں، یعنی مدینہ منورہ آفاق میں ہیں. اسی طریقے سے جو علاقہ ہے ریاض وہ آفاق میں ہے، دمام آفاق میں ہے، بہت سارے شہر آفاق میں ہیں. اسی طریقے سے پاکستان، ہندوستان، برطانیہ، باہر کے ملکوں کے جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ آفاق سے جاتے ہیں. تو ہم نے اب تک کی گفتگو میں یہ جانا کہ 3 مقامات ہیں. ایک مقام کا نام ہل ہے، ایک مقام کا نام حرم ہے، اور ایک وہ خطہ ہے جسے آفاق کہتے ہیں جو میقات کے باہر واقع ہے. اب آگے چلتے ہیں اور اصل مقصود کی طرف آتے ہیں. یہ تو ہمارا ایک مقدمہ تھا، ایک تمہید تھی. حج کی ہم نے 3 اقسام کی تھیں، اور پہلی جو قسم تھی کہ حج قران کرنے والا حج کا احرام کہاں سے باندھے گا. جی جناب چلتے ہیں ہم. حج قران وہی کر سکتا ہے جو میقات کے باہر رہتا ہے. جدہ کا رہنے والا حج قران نہیں کر سکتا، مکہ کا رہنے والا حج قران نہیں کر سکتا. وہی شخص حج قران کرے گا کہ جو میقات کے باہر رہتا ہے. تو یہ لامحالہ میقات کے باہر سے آ رہا ہے. کس طرح یہ حج کا احرام باندھے گا؟ میقات سے پہلے باندھے گا، اور حج اور عمرہ دونوں کا احرام
ایک ساتھ باندھے گا. اچھا یہ بھی یہاں بتا دیا جائے نا، آفاقی، ہلی اور حرمی، یہ بھی اس کے ساتھ ہی کہ جو ہل میں رہنے والا ہلی اور حرم میں رہنے والے اہل حرم، اور میقات سے باہر رہنے والے آفاقی. جیسے ہم پاکستانی ہیں، ہم سب آفاقی ہیں، ہم بھی آفاقی ہیں. مدینہ منورہ کے رہنے والے بھی آفاقی ہیں، دمام کے رہنے والے بھی آفاقی ہیں. تو یوں میقات کے باہر رہنے والے لوگ آفاقی ہوتے ہیں. یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ آفاقیوں کی ہو رہی ہے. مطلب اب ایک شخص دمام میں رہتا ہے وہ بھی حج اقران کر سکتا ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے وہ بھی حج اقران کر سکتا ہے، پاکستان انڈیا میں رہنے والے وہ بھی حج اقران کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے جب وہ اپنے گھر سے چلیں گے، اگر ان کی فلائٹ جدہ کے لیے ہے تو انہوں نے احرام کی حالت میں آنا ہے. اور حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھیں گے، ایک ساتھ باندھیں گے دونوں کا احرام. اور اگر ان کی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے تو پھر وہ مدینہ منورہ پہنچیں گے بغیر احرام کے، اور مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ جانے لگیں اور حج قران کرنا چاہتے ہیں پھر وہ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھیں گے. جی جناب، کیا کریں گے پھر یہ لوگ؟ نیت کریں گے. یہاں دعا لکھا گیا ہے، اصل تو یہ نیت ہے کہ اب میں نیت نہیں کر رہا ہوں، ورنہ تو اس طرح کرنے سے بھی نیت ہو سکتی ہے. میں ایک دہرا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے بھی نیت نہیں کرنی. اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی، اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما دے. وتقبلہما منی، ان دونوں کو قبول فرما. اور وہ یوں کہے گا نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما، میں نے حج اور عمرہ کی نیت کی اور مخلصا للہ تعالی، اور احرام باندھا اللہ کے لیے. تو یوں کر کے وہ نیت دل میں کرے گا. عربی میں کہیں معنی سمجھ میں نہیں آیا، کافی نہیں ہوگا. ویسے تو معنی تو بن جاتا ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں، اتنا دل میں ہونا کافی ہوتا ہے. لیکن یہ الفاظ پڑھنا اس کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے بتا مدد مانگ رہا ہے، دعا کے الفاظ کہہ رہا ہے. اور پھر صرف نیت کرنے سے احرام شروع نہیں ہوگا. نیت کرنے کے بعد مرد ہو یا عورت تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے مقدس اسما اگر تلبیہ کی نیت سے پڑھ لیے تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ جو پورا تلبیہ ہے وہ پڑھنا ضروری ہے. کم از کم اتنی آواز سے ایک بار ضرور کہ آپ کے کان سن لیں. جی اشفاق بھائی کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اچھا 3 دفعہ یوں بھی پڑھا گیا. خیر ابھی تو خیر موقع بھی نہیں تھا لیکن سکھانے کے لیے پڑھا گیا. تلبیہ جب بھی پڑھا جائے تو بہتر ہے کہ 3 دفعہ پڑھا جائے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی مومنٹ چینج ہو تو تلبیہ پڑھنے کی ایک اہمیت بڑھ جاتی ہے. وہ شعر بھی اگر سنا دیں تو فضا میں لبیک کی صدائیں، فضا میں لبیک کی صدائیں زفر شتا عرش گونجتی ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدائیں زفر شتا عرش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ اس کا نام آیا. مجھے امین بھائی وہ فضائیں بھی یاد آ گئیں. امین بھائی ہمارے ساتھ تھے، فضل بھائی ان کی ویل چیئر چلا رہے تھے، اور ہم نکلے مینا سے پیدل عرفات جانے کے لیے. اور پیدل جانے میں اتنا سرور ہے کہ آپ کے ہر طرف سے قافلے روانہ ہو رہے ہیں.
آگے پیچھے ہر بندہ لبیک پڑھ رہا ہے، ہر بندہ لبیک پڑھ رہا ہے، اور مصری پڑھ رہے ہیں یا شامی پڑھ رہے ہیں یا کوئی کسی اور ملک کے پڑھ رہے ہیں، ایک ہی نعرہ ہے سب کا اس دن، لبیک اللہم لبیک۔ مائکروفون ہاتھ میں ہوتا تھا امین بھائی کے، اور گائے بگائے کبھی کلام پڑھتے تھے، کبھی لبیک پڑھتے تھے۔ واہ، کیا فضائیں تھیں ہیں، اللہ پاک پھر سے چاروں طرف ایک ہی صدا آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ چلیں آمین۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، حج کران کے متعلق ہم نے سنا کہ حج کران والا احرام کہاں سے باندھے گا۔ اب آتے ہیں حج افراد والے کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں یہاں یہ کلیئر کر دوں کہ حج افراد سارے لوگ کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والے صرف حج افراد ہی کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہل میں رہتے ہیں وہ حج افراد ہی کریں گے۔ ہل میں رہنے والے اور حرم میں رہنے والے نہ تمتع کریں گے نہ قران کریں گے، لیکن جو آفاق میں رہنے والے ہیں وہ تینوں کے تینوں حج کر سکتے ہیں، تو یوں افراد بھی کر سکتے ہیں۔ تو افراد والا احرام کہاں سے باندھے گا؟ اگر تو میقات کے باہر سے آ رہا ہے، ہم نے قران کی تفصیل بتاتے ہوئے سنا کہ اس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھنا ہے۔ یہاں معاملہ مختلف ہے، حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو میقات کے باہر سے آنے والے میقات سے پہلے پہلے حج کا احرام باندھیں گے، صرف حج کا احرام باندھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، چونکہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جی، ہل والے جیسے کوئی جدہ میں رہتا ہے تو وہ بھی حج افراد ہی کر سکتے ہیں، انہوں نے حج کا احرام باندھنا ہے۔ کہاں سے باندھیں گے؟ وہ حرم سے پہلے پہلے حج کا احرام باندھیں گے۔ یہ جو سب ایریا نظر آ رہا ہے یہ ہل کی نشاندہی کر رہا ہے، پنک ایریا حرم کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوئی خاص مکی ہے، مکہ مکرمہ ہی میں رہتا ہے، اہل مکہ بھی صرف حج افراد کریں گے، لہٰذا وہ حرم ہی سے، جی آگے چلیں، مکہ مکرمہ میں رہنے والے حرم ہی سے صرف حج کا احرام باندھیں گے۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں، تینوں طرح کے لوگ اپنے اپنے مقام سے صرف حج کا احرام باندھیں گے۔ اس طرح کی نیت کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، حج افراد کی نیت، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ، یوں کہے گا نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی، کہ میں نے جو ہے وہ حج کی نیت کی، اے اللہ اسے آسان فرما، قبول فرما، میری مدد فرما اور اس میں برکت فرما، اور میں نے تیرے لیے احرام باندھا۔ نیت کرتے ہی، تلبیہ پڑھتے ہی وہ حالت احرام میں داخل ہو جائے گا۔ جی جناب، دو طرح کے حج کور ہوئے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف حج کا احرام باندھے گا، صرف حج افراد میں، یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ بھئی ویسے حج پہ ہی تو جا رہے ہیں تو حج ہی کے احرام باندھیں گے، اس صرف حج کا باندھے گا، اور تمتع قران میں آپ نے یہ صرف نہیں کہا تھا، اس کا تھوڑا سا فرق اگر بتا دیں۔ قران بیان ہوا ہے، ابھی تک ہم نے تمتع بیان نہیں کیا۔ قران میں دونوں احرام ایک ساتھ باندھے جاتے ہیں۔ قران کرنے والا عمرہ تو کرتا ہے جا کے، لیکن احرام نہیں کھولتا، وہ اسی احرام میں باقی رہتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے۔ تو حج اور عمرے کو ایک ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ جو حج افراد کرنے والا یہ عمرہ نہیں کرتا، یہی فرق ہے نا کہ عمرہ نہیں صرف حج کرے گا، صرف حج کرے گا، عمرہ شروع میں کرے گا ہی نہیں جا کے، چونکہ اس میں ایک ہی فعل ہے، دو فعل نہیں ہے، صحیح، اس لیے یہ سب سے کم افضل حج ہے۔ اچھا، حج افراد جو ہے سب سے کم افضل حج ہے، اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ اچھا جی ہاں، تو ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے، تیسرا جو حج ہے وہ ہے حج تمتع۔ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی جناب، حج تمتع کرنے والے نے دو کام کرنے ہیں، کیے تو دو کام قران والے نے بھی تھے، لیکن ایک احرام کے ساتھ کیے تھے، یہ دونوں کو الگ الگ کرے گا۔ تو حج تمتع پہ جانے والا لوگ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں اور تمتع کر رہے ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو حج کی نیت کر لیتے ہیں، بالکل، ان کو عمرے کی نیت کرنی ہے۔ تمتع کر رہے ہیں، جو بہت پہلے جن کی فلائٹیں ہیں وہ تمتع کرتے ہیں، وہ جا کر مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، تو انہوں نے میقات سے پہلے لازمی طور پر عمرے کی نیت کرنی ہے، صرف عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ عمرے کا احرام میقات سے پہلے پہلے باندھنا ہے۔ ہم سن چکے ہل والے تمتع نہیں کریں گے، قران نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے جو حرم والے ہیں وہ تمتع اور قران نہیں کریں گے، تو آفاق والے کریں گے۔ تو یہ مختلف جگہ نظر آ رہی ہے، کوئی مدینہ منورہ سے جا رہا ہے، کوئی طائف کی طرف سے جا رہا ہے، کوئی یلملم عرب میں رہتا ہے وہیں سے اس کو آنا ہے، تو یہ صرف عمرے کا احرام باندھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، یہ کس طرح نیت کریں گے عمرے کی؟ عمرے کی نیت اس طرح کریں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا
نویت العمرۃ واحرمت بہا للہ تعالی، جو ترجمہ ہم نے پہلے کیا حج کے متعلق سے وہی ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں نے عمرہ کی نیت کی، اسے آسان فرما دے اور اس میں برکت پیدا فرما، میں نے عمرے کی نیت کی اور احرام باندھا اللہ کے لیے، یوں وہ نیت کرے گا۔ جی جناب آگے چلتے ہیں، ٹائم بھی ہمارا تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب عمرہ کر لیا حاجی نے اور احرام کھول دیا، مکہ مکرمہ میں رہ رہا ہے، اب مزید عمرے کرنے چاہتا ہے تو کرے، بے شک کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہولات رکھے، معتدل راہ اپنائے۔ بعض لوگ صبح و شام دو عمرے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائے کہ بیمار پڑ جائے، جس کام کے لیے آیا ہے وہ پھر مشکل ہو جائے۔ تو بہت معتدل طریقے سے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن رش کو دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے، اپنی عمر کو دیکھ کے، اپنی رہائش کہاں ہے اس کو دیکھ کے، سب چیزوں کو دیکھ کے مزید عمرے کرنا چاہتا ہے تو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عمرے کر سکتا ہے۔ اب حج کا موقع آنا ہے، حج کا احرام باندھنا ہے۔ اب حج کا احرام یہ کہاں سے باندھے گا؟ جو عمرہ کر کے احرام کھول چکا اور لا محالہ یہ حج تمتع کرنے والا ہے۔ جی جناب، بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جانے کے بعد وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، پھر وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ واپس آتے ہوئے ان کے پاس دو آپشن ہیں۔ اگر ان کی واپسی بہت پہلے ہے، جیسے مثال کے طور پر 4-5 ذوالحجہ کو کے بجائے ان کی واپسی ذوالحجہ سے بھی پہلے ہے، 1-2 ذوالحجہ کو ہے، تو یہ بے شک مدینہ منورہ سے آتے ہوئے دوبارہ عمرہ کر لیں، یہ بھی پاسبل ہے۔ اور اگر قریب کی واپسی ہو رہی ہے، بالکل 4-5 تاریخ کی واپسی ہے اور عمرہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا ان کو، یہ مدینہ منورہ سے ہی اب حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ حج کا احرام باندھ کر آئیں گے اور آ کر کچھ بھی نہیں کرنا، اب ان کو مسجد الحرام جانا ضروری بھی نہیں ہے، کہ براہ راست مینا جا سکتے ہیں۔ تو ایک صورت یہ بنی کہ تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلا گیا اور وہاں سے اس نے حج ہی کا احرام باندھ لیا، یہ بھی پاسبل ہے۔ دوسری صورت کی طرف جاتے ہیں ہم۔ جی دوسری صورت یہ ہے کہ جی تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد حرم میں ہی ہے، مکہ مکرمہ ہی میں ہے، تو اب ویسے تو 8 تاریخ کو احرام باندھے، لیکن آج کل 7 تاریخ کو ہی بسیں آ جاتی ہیں، لوگوں کو لے جانا شروع کر دیتی ہیں، تو حاجی 7 تاریخ کو احرام باندھتے ہیں۔ عزیزیہ بھی حرم میں ہے، لوگ پوچھتے ہیں عزیزیہ سے باندھ سکتے ہیں؟ جس کا جہاں ہوٹل ہے وہاں سے وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ مسجد الحرم شریف میں آنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں سے بھی نیت کر سکتا ہے۔ مطلب چادریں باندھنی ہیں خواتین کو تو چادریں بھی نہیں باندھنی، اپنے عام لباس میں ہوں گی وہ۔ اصل چیز ہے نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا، حج کے احرام میں داخل ہونا۔ تو جب یہ موقع آئے گا تو یہ لوگ تمتع والے حج کا احرام باندھیں گے۔ جی کیا نیت کریں گے پھر یہ لوگ؟ جی اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ، نویت الحج واحرمت بہ للہ۔ اے اللہ میں نے حج کی نیت کی، اسے آسان فرما، قبول فرما میری طرف سے، اور میری مدد فرما اور برکت فرما، اور میں نے حج کی نیت کی، احرام باندھا۔ تلبیہ جب وہ پڑھے گا تو پوری طور پر جو ہے وہ احرام میں آ جائے گا، احرام میں آ جائے گا تو اب احرام کی پابندیاں اس پہ شروع ہو جائیں گی، اور اب وہ جب بھی گاڑیاں آ جاتی ہیں مینا کی طرف روانہ ہوگا۔ 7 کو لوگ نکل جاتے ہیں، 7 کو جانا پڑے گا اور اس کے مناسک حج کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ صحیح، اگر وقت ہے تو 1-2 کال ہم لے لیتے ہیں۔ حج قدم بقدم میں ابھی بہت بنیادی چیزیں بیان ہوئی کہ حج کتنے ہیں اور کون سا حج کرنے والا کہاں سے احرام باندھے گا، یہ باتیں بیان ہوئی۔ اور نارملی دیکھا جائے تو 90% شاید تمتع ہی کرتے ہوں گے، جو تیسرا والا حج باہر سے جانے والے باہر سے جانے والے، تو اب وہ جو اسپیشلی حج تمتع ہے پھر وہ اس پر فوکس رکھیں اور اس کو جو ہے وہ زیادہ اس میں ٹرین ہو جائیں۔ اور بڑی پیاری بات ہے کہ نارملی عمرے کیے ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جب بھی عمرہ کرنا ہے تو حدود حرم سے باہر جائیں گے، پھر وہاں سے احرام پہنیں گے۔ تو حج میں ایسا نہیں ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا حج کا احرام کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں، عمرے کا حرم کے اندر آ گئے۔ حرم سے نہیں باندھا جا سکتا۔ کوئی مکہ مکرمہ چلا گیا اس کو دوبارہ باہر جانا پڑے گا، عائشہ وغیرہ جائے پھر آ کر واپس آئے، لیکن حج کا جو احرام ہے وہ حرم سے ہی باندھے گا اگر وہ حرم میں ہے۔ اگر ایک آدمی کا بھائی رہتا تھا جدہ، وہ جا کے جدہ رہنا شروع کر دیا، اب وہ جدہ سے بھی باندھ کے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جدہ سے آئے گا تو اس کو وہیں سے باہر سے باندھنا ہوگا، اچھا ہل سے باندھنا اس کے لیے ضروری ہوگا، وہ اندر آ کے نہیں باندھ سکتے۔ جی وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے، کچھ سوالات آخر میں شامل کرتے ہیں، 1-2 شعر بھی اگر امین بھائی سے سن لیے جائیں۔ پہلے 1-2 سوال لے لیں پھر آخر میں سوال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آخر اختتام ناز شریف پہ کرتے ہیں۔ سوال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جس پر حج فرض ہو اس نے حج کی تیاری کی اور حج کی فلائٹ سے پہلے وہ بیمار ہو گیا،
اب وہ حج پہ نہیں جا سکتا، کیا اپنی جگہ کسی اور کو حج کروا دے تو اس کی طرف سے حج فرض ادا ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ دیکھیے ایسا تو ہر بیماری ایسے نہیں ہوتی کہ اگلے سال وہ تندرست نہیں ہوگا، وہ انتظار کرے گا، اپنی صحت یابی کا انتظار کرے گا، زندگی کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ اب صحت نہیں آ سکتی، پھر حج بدل کے لیے کسی کو بھیجے گا، یہ کم از کم وصیت کر کر جائے گا، یہ واجب ہوگا اس کے لیے۔ دوسری کال راہیل احمد کراچی سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب ایک شخص یکم ذی الحجہ کو کراچی سے جو ہے مکہ مکرمہ جا رہا ہے، 12 ذی الحجہ تک جو ہے وہ مسافر رہے گا یا اس دوران جو یہ مقیم ہو جائے گا؟ اور اس کے بعد اگر مدینہ منورہ جانے کے لیے نیت کرنی ہے تو 12 کے بعد نیت کر سکتا ہے 15 دن سے پہلے؟ اس حوالے سے پوچھنا تھا مسافر اور مقیم کے جو حوالے سے۔ یکم ذی الحجہ کو جا رہا ہے حج کے لیے، وہ حج سے پہلے مسافر ہی رہے گا۔ حج کے بعد کی تفصیل آپ نے نہیں بتایا کہ مکہ مکرمہ وہ کتنا دن ٹھہرے گا۔ جی اگلا سوال۔ سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں، اگر کوئی شخص عرب شریف میں ہی کام کرتا ہے اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کو اس کو اجازت ملی ہے اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں اگر پہنچ جاتا ہے احرام باندھ کے، تو اس کا کیا حج ہو جائے گا؟ اس کے باقی جو واجبات چھوٹے تو اس کے تعلق سے وضاحت بیان فرما دیں۔ واجب اس کا کوئی نہیں چھوٹے گا، واجب تو کوئی بھی نہیں چھوٹے گا۔ حج کا احرام اگر میقات کے باہر رہتا ہے تو میقات کے باہر سے باندھ کر آئے، مکہ میں ہی رہتا ہے تو مکہ سے حج کا احرام باندھے، ہل میں رہتا ہے تو ہل سے باندھے، اور یہ جا کے میدان عرفات اگر چلا گیا ہے واجب تو کوئی نہیں چھوٹا، ڈائریکٹ عرفات میں آ سکتا ہے، چلا گیا تو واجب کوئی نہیں چھوٹا۔ اسے طواف قدوم کرنا تھا، اچھا جو سنت موقدہ تھا وہ یہ نہیں کر سکا، تو مینا کا قیام تھا، سنت موقدہ تھا، وہ نہیں کر سکا، اجازت ہی لیٹ ملی ہے۔ سنت موقدہ تھا، چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ واجب کوئی نہیں چھوٹا۔ جی آخری سوال لیتے ہیں ہم۔ اور احکام حج کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ معشر الحرام، یہ کیا، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ کون سے، یعنی اس لفظ میں کیا معنی؟ مشعر الحرام، مشعر الحرام جو ہے ایک جگہ کا نام ہے۔ آج کل اس جگہ پر ایک مسجد ہے، اس جگہ مسجد کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اصل یہ وہ جگہ ہے قرآن پاک نے جس کا ذکر کیا ہے۔ ایک پہاڑ تھا یہاں پہ، اس پہاڑ کی جگہ پہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس جگہ تم جا کر وقوف کرو مزدلفہ کا، تو اصل تو مراد وہ جگہ بول کے پورا مزدلفہ مراد لیا گیا ہے، تو ایک نام ہے یہ مشعر الحرام۔ ٹھیک، ویسے بھی حرام ممانا حرمت، عزت والا، عزت والا ہوا کرتا ہے۔ جی۔ ویسے ہم حرام سے وہ حلال حرام لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو حرام ہے جیسے مسجد حرام یا مشعر الحرام، جی۔ اس میں عزت اور حرمت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز میں مفتی علی اصغر صاحب نے ہمیں زبردست پریزنٹیشن بھی دی اور حج کے مسائل بھی بتائے ہیں۔ کچھ اختتام پر 1-2 شعر ناز شریف کے امین سے سنتے ہیں، پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حاجیوں کے رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ
बुला लो आका तुम बुला लो, तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी। किस कदर खुश था मुझे जब पेश आया था सफर, किस कदर खुश था मुझे जब पेश आया था सफर। मुझको अब की बार भी बुलवा ये फिर याद भी। गम के बादल छा रहे हैं मेरे कल्ब पर, गम के बादल छा रहे हैं मेरे कल्ब पर। हाज़िरी की तो इजाज़त मुझको तो फिर या नबी। गुंबदे ख़ज़रा के जलवे देखने कब आऊँगा, गुंबदे ख़ज़रा के जलवे देखने कब आऊँगा। कब तक कब तड़पाओगे तुम मुझे को आखिर या नबी। कब तक कब तड़पाओगे तुम मुझे को आखिर या नबी। मेरा क्या बनेगा गर न हज पर जा सका। मेरा क्या बनेगा गर न हज पर जा सका। हो करम अवतार पर हो जाए हाज़िर या नबी। हाजियों के जा रहे हैं काफ़िले फिर या नबी। फिर नज़र में फिर गए हज के मनाज़िर या नबी। हज इफ़राद, हज क़िरान और हज तमत्तो के बारे में तफसीली मालूमात सीखी कि कौन हाजी क्या कहलाता है और किसने कहाँ से एहराम बांधना है। और माशाअल्लाह अब्दुल अहद भाई ने हमें बड़ी डिटेल में जो प्री प्लानिंग्स हैं वो भी बताई हैं कि वैक्सीनेशन के लिए क्या करना है। तो खुसूसी तौर पर इसका भी आप ध्यान रखें। और हमारी दावत इस्लामी की मजलिस है, मजलिस हज उम्रा, इनके ज़िम्मेदारान से आप चाहें तो रब्ता वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हज बदल करवाना चाहते हैं तो भी हज बदल @dawat-islam.net पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो जो हज बदल करवाना चाहें तो वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है 27 वाजिबात हज, तो इसे भी, और अमीर अहले सुन्नत की किताब रफ़ीकुल हरमैन, इसे भी हो सके तो तमाम हाजी जल्द से जल्द हासिल कर लें। अपने मोबाइल फ़ोन में भी हो सके तो इसको रखें, इससे भी बड़ी बेहतरीन बातें सीखने को मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क